بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ بدنی اور عقلی ورزشوں کے لیے آج کل جو مختلف قسم کے گیم کھیلے جاتے ہیں، اسلام میں اس کی کیا حکم ہے، کیا اجازت ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں بدنی اور عقلی ریاضتوں کے لیے، ورزشوں کے لیے گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی وغیرہ کھیلے جاتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں جملہ ورزشیں جو الفروسیہ کے نام سے معروف تھیں، اس کا بنیادی مقصد حق کو ثابت کرنا، حق کی مدد کرنا اور حق کی دفاع میں تیار ہوتے تھے۔ ان سے نہ تو اغراض مال حاصل کرنا، دولت کمانا اور نہ ہی شہرت طلب ہوتی تھی۔ اس کے نتیجے میں ذہن میں فساد اور تکبر پیدا نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ آج کل اس قسم کے مقابلوں میں حصہ لینے والوں کا اصل مقصد یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ تمام مشقوں اور ورزشوں میں اصل غرض نیکی، تقوی اور اللہ کی راہ میں جہاد، قوت کی استعداد حاصل کرنا ہے۔ اسلام میں ورزشوں کے جواز کا جو صرف مقصد یہ ہے کہ جو اسے کسی اور انداز پر سمجھ رہا ہے، وہ اسے اچھے مقصد سے ہٹا کر برے مقصد، مثلاً بے فائدہ کھیل اور جوے وغیرہ میں لا رہا ہے، جو کہ حرام ہے۔ آج کل موبائل کے اندر مختلف قسم کے گیم ہیں اور ٹی وی کے اندر گیم کھیلے جاتے ہیں، یا کہ لوڈو کھیلا جاتا ہے، یا شطرنج کھیلا جاتا ہے، یا ایک اس طرح سے کیرم بورڈ کھیلا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلامی ورزشوں کے مشروعیت کے خلاف ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال آیت نمبر 60۔ جہاں تک تم سے ہو سکے ان دشمنوں کے لیے قوت تیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کن مشقوں میں انعام مقرر کیا جا سکتا ہے؟ گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ کے مقابلے اور تیر اندازی میں انعام لگانا اور انعام وصول کرنا علماء اسلام کے نزدیک جائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا سبق الا فی خف او حافر او نسل۔ سنن ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ انعام صرف اونٹ، گھوڑے اور تیر اندازی میں ہے۔ سبق اس مقرر کردہ انعام کو کہتے ہیں جو مقابلے میں حصہ لینے والوں سے فائدہ اور کامیابی کو دیا جاتا ہے۔ اور مذکورہ مشقوں کے علاوہ کشتی، تیراکی، دوڑنا، سائیکل دوڑ اور گاڑی دوڑ، بوجھ اٹھانے کے مقابلے، اسی طرح خچروں اور گدھوں کی دوڑانا یا سمندر کی کشتیوں کے مقابلے، اور اسی طرح علمی مسابقے اور علمی اسلامک کوئز وغیرہ کے مقابلے، یہ سب اگرچہ کہ جائز مقابلے ہیں، ان میں انعام وغیرہ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض علماء اکرام نے اس کو اگرچہ کہ منع کیا ہے لیکن یہ جائز ہے۔ اس بات کے جواز میں رکانہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دینا، جب آپ نے اس کو مقابلہ کشتی میں پچھاڑ دیا تھا، بطور دلیل پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ جی، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انعام اسے واپس کر دیا تھا۔ اس طرح رومیوں کے غالب آنے کی پیش گوئی کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریش سے انعام وصول کرنے کا بھی اس کا جواز نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ واقعہ ابتدائی اسلام کا ہے، جبکہ ابھی تشریعی احکام کا نزول نہیں ہوا تھا۔ حدیث میں مذکورہ بالا تینوں مقابلے میں انعام مقرر کرنے اور وصول کرنے کے جواز میں حکمت یہ ہے کہ ان تینوں امور کا تعلق جہاد سے ہے، لیکن ان کے مقابلہ علاوہ ریاضیات یعنی ورزشوں کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد میں گھوڑے، اونٹ اور تیر اندازی پر اعتماد کیا جاتا ہے، نشانہ بازی پر مقابلہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس دور کے ٹینک اور ہوائی جہازوں کے اگر اونٹ اور گھوڑے پر قیاس کر لیا جائے تو ان کے مقابلے بھی درست ہیں اور انعام لینا بھی جائز ہے، اس لیے کہ اس دور میں ان کا جہادی مہمات میں سے بہت سے بڑے کردار ان چیزوں سے بھی ادا ہوتے ہیں جو آج کل نشانہ بازی، بندوق بازی یا ایک تیر اندازی کے مقابلے میں اس کے پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر مقابلوں میں شارع اگر انعام لینے کی اجازت دے دے تو پھر بعض لوگ ان مقابلوں کو ہی ذریعہ معاش بنا لیں گے، اور یہ آج کل وہی ہو رہا ہے، یہ روزی کمانے کا ایک واسطہ بنا کر رہ گیا ہے۔ اس طرح ایک اچھی غرض
جس کے لیے مقابلے شروع میں جائز تھے، یعنی جہادی قوت اور استعداد حاصل کرنا اور اپنے جسم کو بنانا، تیار کرنا، حالانکہ ان سے اصل مقصد ایک اللہ کی عبادت اور اس کی شریعت پر قائم رہنا ہے، تاکہ لوگ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں اور بدبختی اور شقاوت سے بچ سکیں۔ تو دوستو، دوڑ اور تیر اندازی کے مقابلوں میں انعام لگانا، جہاں مقابلوں میں بہتر یہ ہے کہ خود حکومت انعام مقرر کرے یا کوئی خیراتی ادارہ یا نیکی کا شوق رکھنے والے بعض افراد، اس طرح ان میں کسی اندازے سے اگر وہ انعام رکھتے ہیں تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، اور اس میں مد نظر محض جرأت و بہادری کا اظہار ہوگا جو جہادی تیاری کے لیے ہی ہوگا۔ ہاں، اگر مقابلہ کرنے والوں میں کوئی ایک فرد یا فریق انعام لگا دے گا، مثلا ایک ساتھی کو کہتا کہ اس مقابلے میں اگر تو مجھ پر غالب آ گیا تو میں تجھے 10 یا 2 دینار دوں گا، یہ جائز ہے۔ اگر دونوں فریق انعام مقرر کرتے ہیں تو جمہور علماء اس کے جواز کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فریق بھی مقابلے میں آئے گا، جبکہ وہ انعام دینے والوں میں شامل نہ ہوگا، البتہ اگر غالب آ جائے تو انعام کا مستحق ہو۔ سعید بن مسیب کی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے۔ امام مالک نے اسے پسند نہیں کیا ہے، جبکہ دوسرے اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ بہرحال، دوڑ اور تیر اندازی کا طریقہ، دوڑ میں درج ذیل امور کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ گھوڑا یا اونٹ یا ٹینک یا ہوائی جہاز متعین ہوں، اور نمبر 2، جن کے مابین مقابلہ ہے وہ ایک ہی جنس کے ہوں، بنا بنی اونٹ اور گھوڑے کا مقابلہ درست نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مسافت جہاں تک دوڑنا ہے محدود ہو، نہ ہی تھوڑی ہو اور نہ ہی بہت لمبی ہو۔ نمبر 4، اگر مقابلہ انعامی ہے تو انعام کا تعین بھی ہونا چاہیے۔ مقابلے میں شریک سواروں کے گھوڑے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، اس طرح کہ ان کے پاؤں ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ پہلے منصب انہیں تیار ہونے کا آواز لگائے، پھر 3 بار اللہ اکبر کہے اور تیسری تکبیر پر دوڑ پڑیں، اور مسافت کے اختتام پر 2 منصب موجود ہونے چاہیے، اور وہ دیکھیں کہ کس گھوڑے کا کھر جو ہے مقررہ لکیر پر پہنچا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی مقابلہ صحیح ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام۔ سنن ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے، اسلام میں جلب، جنب اور شغار جائز نہیں ہے۔ جلب کہتے ہیں مقابلے میں شریک شخص کو اپنے کسی ساتھی کو کہے کہ راستے میں میرے گھوڑے کو آواز لگا دینا، جس سے یہ آواز سن کر اور تیز دوڑنے لگے گا۔ اور اسی طرح سے جنب کہتے ہیں مقابلے میں شریک آدمی اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسرا گھوڑا رکھے جو اسے دوڑانے میں ابھارے اور معاون ہو۔ اور اسی طرح سے گھوڑ دوڑے سے مقابلہ مناظلہ افضل ہے، یعنی تیر اندازی یا جدید آلات سے گولی پھینکنے کے مقابلے یا بندوق چلانے کے مقابلے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارموا وارکبوا وان ترموا احب الی من ان ترکبوا۔ اصحاب السنن کی روایت ہے کہ تیر اندازی اور سواری کرنا اور تیر پھینکنا مجھے سواری سے زیادہ پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد میں تیر اندازی سواری سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تیر اندازی میں درج ذیل امور کے ملحوظ رکھنا مناسب ہے۔ مقابلے میں ان لوگوں کے درمیان ہو جو اس تیر اندازی کے فن کو خوب جانتے ہوں، اور ہدف کو لگانا یعنی ٹارگٹ جو ہوتا ہے اس کو لگانا شمار کیا جائے کہ اگر اتنی بار ہدف کو لگا تو وہ کامیاب ہے، اور رمایہ تیر اندازی میں تعین ہو جائے کہ وہ مبادرہ کے انداز کی ہے یا مفاضلے کے انداز کی۔ مبادرہ یہ ہے کہ 20 دفعہ تیر چلانے میں 5 بار کون پہلے ہدف کو صحیح نشانہ لگاتا ہے، جبکہ مفاضلہ میں یہ ہے کہ 20 میں سے 5 صحیح نشانے کے اوپر لگ جائیں۔ تو بہرحال گھوڑے اور اونٹ دوڑانا، تیر اندازی کرنا صرف جائز ہیں، فرض اور اسلام میں لازم نہیں ہے، لہذا مقابلے میں شریک ہر فریق جب چاہے اس معاہدے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو مختلف قسم کے گیم نکلے ہیں، اس میں سے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، پردے کی تمیز نہیں ہے، حرام چیزوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اور ناجائز انعامی اور غیر انعامی مقابلے جیسے لوڈو ہے، شطرنج ہے، ہمارے دور کے اسی انداز کے کھیل دوسرے جائز نہیں ہیں۔
مثلا کیرم بورڈ کھیلنا، تاش کھیلنا اور ڈیمونو پلیئرڈ اور گیم اور ٹیبل ٹینس وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ البتہ فٹ بال اس میں اس نیت سے مشارکہ فٹ بال میں اس نیت سے ایک مشارکت کی جائے کہ وہ ہدف بدنی قوت کی حفاظت میں ممد و معاون بنتی ہے، بشرطے کہ رانیں ننگی نہ ہوں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ فٹ بال کھیلنے والے آج کل عورتیں بھی فٹ بال کے اندر میدان میں اتری ہیں، جہاں بے پردگی اور بے حیائی کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور کرکٹ کا تو اللہ ہی خیر کرے کہ اس میں کھیلنے والے ادھر 12 ادھر 12 ہوتے ہیں، لیکن پوری قوم اس کے اندر دیدار کرنے کے لیے بہت سارے ننگے پن، بے حیائی کے مظاہرے اور بے پردگی کے بڑے وہاں پر بے حیائیاں ہوتی ہیں۔ کھیل میں مصروف نماز میں تاخیر کا باعث بن جاتا ہے، اور بےہودہ گوئی اور ایک دوسرے پر آوازیں کسنا، گالی گلوچ اور اسی طرح کی فحش باتوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ نیک ارادے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی کتاب اتنے بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اتنا حفظ کر لے، اس میں مقابلہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو موجودہ دور کے جو مقابلے ہیں جس میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے مسلمانوں کو ایسے چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے اور ان برائیوں سے نجات دلائے۔ یہ سب آج کل جو ہے یہ اسلام کا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی ذاتی اور ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ مقابلے کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔